أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہے جی الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 2، اپنے ایڈوانس کورس کا ہم سبق نمبر 2 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور سبق کا نام ہے اعراب۔ ہم پڑھ رہے ہیں اسم کے بارے میں۔ اسم کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ اسم میں 5 چیزیں آ جاتی ہیں: کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، جگہ کا نام، خوبی یا خامی کا نام، اور کام کا نام۔ تو یہ 5 چیزیں تھی ہمارے پاس اسم کے اندر۔ پھر ہم نے اسم کی پہچان کے بارے میں دیکھا کہ ال اور تنوین جو ہے وہ اسم کی نشانیاں ہیں، اور سو اینڈ سو ہم نے اس کو دیکھا۔ اب ہمارے پاس آ جاتی ہیں اسم کی خصوصیات۔ اب یہ ہے کیا اسم کی خصوصیات؟ کسی بھی اسم کو جاننے کے لیے ہمیں ان 4 باتوں کا پتہ ہونا چاہیے اس اسم کے بارے میں۔ یعنی کسی بھی ایک اسم کو جاننے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں یہ 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کتابن، اگر ہم ایک اسم لے لیں کتابن، تو اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کتابن واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، خاص اسم ہے یا عام اسم ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کتابن، اس پہ 2 پیش ہے یا 1 پیش ہے، 2 زبر ہے یا 2 زیر ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں اس اسم کے بارے میں، یعنی اس کتابن اسم کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے۔ تو کسی بھی اسم کے بارے میں ہمیں 4 باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 جنس یعنی کہ جینڈر، دوسرے نمبر پر ہے عدد، تعداد یعنی کہ اس کا نمبر، تیسرے نمبر پر ہے وسعت یعنی کہ اس کی کیپیسٹی، اور چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے اعراب یعنی کہ اس کا سٹیٹس یا پوزیشن۔ اور ان 4 خصوصیات کو آپ یاد کیسے رکھ سکتے ہیں، ان کے نام کو یاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آسان سا ایک لفظ ہے تاج، جسے ہم کراؤن بھی کہتے ہیں۔ تاج پلس وسعت، تاج پلس وسعت، یہ 2 لفظ یاد کرنے سے آپ کو یہ اسم کی 4 خصوصیات یاد ہو جائیں گی، ان کے نام یاد ہو جائیں گے۔ تاج پلس وسعت، تاج کا جو تا ہے اس میں آ جائے گا تا سے تعداد یعنی کہ عدد، کہ وہ اسم گنتی کے اعتبار سے کیا ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ پھر الف، الف سے آ جاتا ہے اعراب، کہ وہ کس حالت میں ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے۔ پھر جیم سے آ جاتا ہے جنس، کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور چوتھے نمبر پر آ جاتی ہے وسعت، کہ کیا وہ عام اسم ہے، نکرہ ہے، یا خاص اسم ہے یعنی کہ معرفہ۔ تو یہ ہو گئی اسم کی 4 خصوصیات۔ تو اسم کی 4 خصوصیات یا اسم کے پہلو بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو اسم کے پہلو یا اسم کی خصوصیات یہ کتنی ہیں؟ یہ 4 ہیں۔ کسی بھی اسم کے بارے میں ہمیں ان 4 باتوں کا پتہ ہونا چاہیے: تاج پلس وسعت کا، اس کی تعداد کا، اس کے اعراب کا، اس کے جنس کا، اس کی وسعت کا۔ اب ہم ان کو باری باری سے مختصراً دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفصیل میں بھی دیکھیں گے کہ ان سے مراد کیا ہے اور ہم پہچانیں گے کیسے۔ تو سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس عدد یعنی کہ تعداد۔ انگلش میں ہم پڑھتے ہیں کہ یا تو کوئی لفظ جو ہے، کوئی ورڈ جو ہے وہ سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے۔ اردو میں بھی ہم نے پڑھا ہے یا تو کوئی لفظ واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں اسم تعداد کے لحاظ سے 3 طرح کا ہوتا ہے۔ عربی میں اسم تعداد کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے، یا تو 1 ہوگا، یا 2 ہوں گے، یا 3 سے زیادہ۔ اور ان کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ واحد جو ایک اسم کو ظاہر کرے، مثنیٰ جو 2 اسماء کو ظاہر کرے، اور جمع جو 3 یا 3 سے زیادہ اسماء کو ظاہر کرے۔ تو واحد و جمع کا تو الحمدللہ ہمیں پتہ ہے۔ مثنیٰ بھی ہم بیسک میں پڑھ چکے ہیں، آنی عینی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو، ڈبل شاہ کے نام سے، تعداد کو ڈبل کرنے والے حروف۔ لیسن نمبر غالباً 21 تھا، تو ہم نے الحمدللہ یہ بھی پڑھا ہوا ہے ڈبل شاہ کے نام سے۔ اب ہم نے یہاں پہ اس کا نام دیکھا کہ یہ ہے مثنیٰ جو 2 کو ظاہر کرتا ہے، آنی عینی والا، یہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں الحمدللہ۔ اور واحد جمع کا بھی ہمیں پتہ ہے، جمع بھی اینا اونا والی ہم نے الحمدللہ بیسک میں پڑھی ہوئی ہے۔
تو تعداد کے لحاظ سے عربی میں اسم تین طرح کا ہے: واحد ایک کے لیے، مثنیٰ دو کے لیے، اور جمع تین یا تین سے زیادہ کے لیے۔ اب ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا تسنیہ، یہ کیا ہے؟ تو مثنیٰ بنانے کے عمل کو تسنیہ کہتے ہیں۔ یہ ایک عبارت آپ اگر یاد رکھ سکیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، نہیں یاد ہوتی تو یہ نہیں کہ یہ کیا سر پہ آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ عربی میں اسم جو ہے وہ تعداد کے لحاظ سے تین طرح کا ہے۔ کتنی طرح کا ہے؟ تین طرح کا ہے۔ کون کون سے؟ واحد جو ایک کو ظاہر کرتا ہے، مثنیٰ جو دو کو ظاہر کرتا ہے، اور جمع تین یا تین سے زیادہ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو واحد، مثنیٰ، جمع، اور پھر مثنیٰ بنانے کے عمل کو، اس طریقے کو کہتے ہیں تسنیہ۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے جی ہمارے پاس جنس، یعنی کہ اس کا جینڈر۔ انگلش اور اردو کی طرح عربی میں بھی اسم جنس کے لحاظ سے، جنس کے اعتبار سے دو طرح کا ہی ہوتا ہے، یا تو کوئی اسم مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا۔ اس کے علاوہ تیسری اس کی کوئی جنس نہیں ہو سکتی، کوئی جینڈر اور نہیں ہو سکتا، یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ تو یہ آسان سے سمپل سی بات ہے، آسان سی بات ہے، سادہ سی بات ہے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے ہمارے پاس وسعت۔ نمبر تین خصوصیت جو ہے، یا نمبر تین پہلو جو ہے، جو ہمیں اسم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کسی بھی، وہ کیا ہے؟ وسعت۔ اب وسعت کے لحاظ سے بھی، وسعت کے اعتبار سے بھی اسم دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو نکیرہ ہوگا یعنی کہ عام اسم ہوگا، یا پھر معرفہ ہوگا یعنی کہ خاص۔ یا نکیرہ ہوگا جسے ہم عام اسم بھی کہتے ہیں، یا معرفہ ہوگا جسے ہم خاص اسم بھی کہتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے ہمارے پاس اعراب۔ اب یہ اعراب کیا ہے؟ اعراب ہے جی اس اسم کے معنی میں تبدیلی کے بغیر آخری حصے پر ہونے والی تبدیلی، جیسے اللہ، اللہ، اللہ۔ اب یہ لفظ اللہ سیم ہے، اس کا معنی بھی سیم ہے اللہ، لیکن اگر آپ نے غور کیا تو اس کے آخر پہ ایک میں اللہ ہاں پر پیش ہے، ایک میں اللہ ہاں پر زبر ہے، اور تیسرے میں اللہ ہی ہاں کے نیچے زیر ہے۔ تو یہ لیسن بھی الحمدللہ ہم لوگ بیسک میں پڑھ کر آ چکے ہیں، لیسن نمبر 8، سبق نمبر 8، جس میں ہم نے پڑھا تھا نام پر زبر زیر پیش سے معنی بدل جاتے ہیں۔ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کہ اگر نام کے اوپر پیش ہو دو زبر تین زبر کے بعد تو کام اس نے کیا۔ قال اللہ، اللہ نے کہا، ٹھیک ہے جی۔ قال یوسف، یوسف نے کہا۔ اور اگر دو زبر تین زبر کے بعد نام کے اوپر زبر آ جائے تو کام اس پر ہوا۔ علم آدم، اب آدما ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آدم نے سکھایا، نہیں، آدما ہے، میم پہ تو زبر ہے، تو آدم نے تو نہیں کام کیا، کام کرنے والے آدم تو نہیں ہے کیونکہ اس پہ زبر ہے۔ تو علم آدم، تو میں نے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اس نے سکھایا آدم کو۔ اور اگر نام کے نیچے زیر آ جائے، دو اسم ہوں اور نام کے نیچے زیر آ جائے، تو معنی ملکیت کا اظہار ہوتا ہے، پوزیشن شو ہوتی ہے، تعلق قائم ہو جاتا ہے، جیسے رسول اللہ، اللہ ہی ہاں کے نیچے زیر، اللہ کا رسول۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال، جیسے میں کہوں یوسف نے کہا، چلیں یہی لے لیتے ہیں، یوسف نے کہا، قال یوسف، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں کیا ہے؟ یوسف نے کام کیا، تو پیش کا معنی تھا نے، یوسف نے کام کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم لے لیں علامہ، علامہ یوسفا، اب کیا ہوا؟ علامہ یوسفا، یوسفا فا پہ زبر آ گئی، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ یوسف نے سکھایا، نہیں، کام کرنے والے یوسف تو نہیں ہے کیونکہ نام کے اوپر پیش تو ہے ہی نہیں، تو علامہ یوسفا کا معنی ہو گیا اس نے سکھایا یوسف کو، تو پہ زبر کا معنی ہو گیا کو۔ اور زیر کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ ملکیت کو ظاہر کرتی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا معنی کا، کے، کی، جیسے اللہ کا گھر، موسیٰ کی کتاب، حامد کا قلم، تو یہ کیا کیا کا کے کی آ جائے گا۔ اسلم کے گھر والے، تو یہ کا کے کی کا معنی دیتا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کی عربی میں مثال دیکھنی ہو تو ہم کہہ دیں گے بیت حامدن، بیت حامدن، حامد کا گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر، رسول اللہ، اللہ کا رسول، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، ٹھیک ہے جی۔ تو اعراب جو ہے وہ اسم کے معنی میں تبدیلی کے بغیر، اب یہاں پہ یوسف، یوسف، یوسف ڈال لیں، اللہ، اللہ، اللہ ڈال لیں، اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ نے پیدا کیا، یا اللہ کا گھر، تو لفظ اللہ کا معنی سیم ہے، وہ چینج نہیں ہو رہا۔ تو اس اسم کے معنی میں تبدیلی کے بغیر آخری حصے پر، یعنی آخری حرف پر تبدیلی ہو رہی ہے صرف،
کہیں پہ پیش آ گیا، کہیں پہ زبر آ گیا، کہیں پہ زیر آ گئی. تو یہی تبدیلی کا نام ہے اعراب. یہی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اور اعراب پڑھنے ضروری کیوں ہے؟ تو ہم نے ابھی دیکھا کہ اعراب جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اسم کی حالت یا پوزیشن کو بتاتا ہے. کیسے؟ نام پہ پیش ہو تو کام اس نے کیا، یعنی اب یہ کام کرنے والے کی حالت میں آ گیا. اس کی حالت یا پوزیشن کیا ہوگی؟ کام کرنے والے کی. اگر زبر ہے تو اس پر کام ہوا، اور اگر زیر ہے تو ملکیت کا اظہار ہے. تو اعراب بتاتے کیا ہیں؟ اعراب بتاتا ہے جملے میں اس اسم کی حالت یا پوزیشن کو، کہ وہ کام کرنے والا خود ہے، آیا اس پر کام ہو رہا ہے، یا کہ وہ ملکیت کا اظہار کر رہا ہے، تعلق بنا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی ہمارے پاس اعراب. تو اعراب کیا ہے؟ اس اسم کے معنی میں تبدیلی کے بغیر، تبدیلی نہیں کرتے، معنی وہی رہا. اللہ، اللہ، اللہ ہی. ایک میں معنی ہو گیا اللہ نے، ایک میں معنی ہو گیا اللہ کو، اور ایک میں معنی ہو گیا اللہ ہی میں اللہ کا. ٹھیک ہے جی، اللہ کا گھر. تو کیا ہوا؟ لفظ اللہ کا معنی وہی ہے. جیسے یہاں پہ ہم مثال لے لیتے ہیں، قولا حامدن. قولا حامدن. اب حامدن دال پہ پیش ہے، تو حامد نے کہا، تو حامد کا معنی حامد ہی ہے. اگر ہم کہیں قولا حامدن، اس نے کہا حامد کو، اب کیا ہوا؟ حامدن. حامدن دال پہ زبر آگے دو. اب کام حامد نے نہیں کیا، اس نے کہا حامد کو. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ حامد کا لفظ وہی کھڑا ہے، حامد کا معنی حامد ہی ہے. پھر اگر ہم کہہ دیں بیتو حامدن، حامد کا گھر، اب حامدن ہو گیا. تو ان اعراب نے کیا کیا؟ اس اسم کے معنی میں تبدیلی نہیں کی، وہ نام ویسے کا ویسا ہی رہا، چاہے وہ لفظ اللہ ہو، چاہے وہ حامد ہو. لیکن اس کی آخری حصے پر تبدیلی آ گئی. جب وہ کام کرنے والی حالت میں ہوگا تو پیش آ گئے، جب اس پر کام ہوا تو زبر آ گئے، جب ملکیت کا اظہار ہو گیا، تعلق بن گیا، تو کیا ہو گیا؟ اس پہ نام کے نیچے زیر آ گئی. اور یہ بتاتا کیا ہے اعراب؟ اسم کی حالت یا پوزیشن کو. پیش کا معنی نے، زبر کا معنی کو، اور زیر کا معنی کا کے کی. جیسے ہم نے پڑھی تھی مثال، آیت ہے قتل داود جالوتا. قتل داود، اب دال پہ پیش ہے تو داودو کیا ہے؟ اسم ہے نا. داود کا معنی تو چینج نہیں ہوگا، داؤد ہی رہے گا. تو اب کیا ہو گیا؟ داؤد نے قتل کیا. اب داؤد کی حالت کیا ہے؟ پوزیشن کیا ہے؟ کام کرنے والے کی. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمیں اس داود اسم کے اعراب نے بتایا، اس پیش نے بتایا کہ داؤد نے کام کیا ہے، داؤد نے قتل کیا ہے. جالوتا، تا پہ زبر ہے، جالوت کو. اب ہمیں کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا ہمیں؟ تو اعراب نے بتایا، اس زبر نے بتایا کہ جالوت پر کام ہوا ہے، جالوت کو قتل کیا. تو اس وجہ سے یہ اعراب جاننے ضروری ہیں، تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ وہ اسم کس حالت میں ہے، وہ خود کام کر رہا ہے، اس پر ہو رہا ہے، یا کہ وہ ملکیت بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آخری حرف پر جو یہ تبدیلی ہوتی ہے زبر زیر پیش کی، یہ اعراب کہلاتی ہے. تو یہ ہم نے الحمدللہ بیسک میں بھی پڑھا ہے کہ نام کے آخری حرف پر زیر زبر پیش سے معنی بدل جاتے ہیں. ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم کہہ دیں قول حامدن، حامد نے کہا. اگر ہم کہہ دیں قول حامدن تو معنی چینج ہو گیا، اس نے کہا حامد کو، یا اس نے کہا حامد سے. اور اگر ہم کہہ دیں بیتو حامدن تو معنی کیا ہو گیا؟ حامد کا گھر. تو نام پر زیر زبر پیش سے معنی بدل جاتے ہیں. تو یہی جو آخری حرف پر زبر زیر پیش ہے، یہی اعراب ہے. تو آج ہم نے اسم کے 4 پہلوؤں کو دیکھا: تاج پلس وسط. تاج پلس وسط، یہ 2 لفظ یاد رکھنے ہیں، تاج پلس وسط. تاج کے تا سے مراد ہے تعداد، یعنی کہ اس اسم کا عدد. الف سے مراد ہے اعراب. جیم سے مراد ہے اس کی جنس اور وسط. اور مثنیٰ ہم نے پڑھا کہ 2 کو کہتے ہیں. اور تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ مثنیٰ بنانے کے عمل کو، یعنی جس طریقے سے، جس عمل سے ہم واحد اسم کو ڈبل بناتے ہیں، اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مثنیٰ اسم ہے. ٹھیک ہے. جو عمل ہے، جو طریقہ ہے، وہ تثنیہ ہے. ٹھیک ہے جی. جب ہم خود کریں گے، پھر میں جب آپ سے کہوں گی کہ اس کا تثنیہ بنائیں، یعنی تثنیہ بنائیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو ڈبل کرنے کے عمل سے گزاریں، تو وہ ہوگا مثنیٰ اسم. ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے جو اسم ہے وہ تعداد کے اعتبار سے 3 طرح کا ہے: واحد، مثنیٰ، جمع.
मुसन्ना जमा, ठीक है, वाहिद मुसन्ना जमा, वाहिद एक के लिए, मुसन्ना दो के लिए, जमा तीन या तीन से ज्यादा। और तस्निया क्या है? मुसन्ना बनाने के अमल को, जिस अमल से हम उसको डबल कर रहे हैं, जिस तरीके से हम उसको डबल कर रहे हैं, उसे हम तस्निया कहते हैं। ये स्लाइड एक प्लस पॉइंट है, अगर आप इसको समझना चाहें तो समझ लें, अगर ये आपको मुश्किल लग रही है तो इसको छोड़ दें, सिर्फ मुसन्ना ही याद रख लें। बस ये तस्निया का लफ्ज याद रख लें कि ये भी दो के लिए ही आता है। जैसे हमने गिनती में पढ़ा था, इसनानी इसनईनी, ठीक है, इसनता। तो ये जो स नून वाले जो है ना, ये दो के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे, लेकिन मुसन्ना और तस्निया ये दो लफ्ज आपने याद जरूर रखने हैं। वाहिद एक, मुसन्ना दो, जमा तीन या तीन से ज्यादा। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जो हमने आज इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा, इसम की खसूसियात। यानी किसी भी इसम को जानने के लिए या किसी भी इसम के बारे में हमें चार बातों का इल्म होना चाहिए, चार बातों का पता होना चाहिए। और वो चार बातें कौन कौन सी हैं, याद रखने के लिए, आसानी के लिए हमने कह दिया, ताज प्लस वुसत। ताज क्राउन, ठीक है जी, ताज प्लस वुसत। ताज में ता है तादाद यानी कि अदद। इसम जो है वो तादाद के लिहाज से अरबी में तीन तरह का है, वाहिद मुसन्ना, यहाँ पे तस्निया की जगह मुसन्ना कर लीजिएगा, ठीक है, इस स्लाइड में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे मुसन्ना कर लीजिएगा। वाहिद एक, मुसन्ना दो, जमा तीन या तीन से ज्यादा। फिर आ जाता है एराब। एराब क्या था? उस इसम के मायने में तब्दीली किए बगैर, ठीक है, उस इसम के मायने में तब्दीली किए बगैर इसम के आखिरी हिस्से पर होने वाली तब्दीली, क्योंकि जबर जेर पेश आखिर में ही बदल रहे थे ना, अल्लाहु अल्लाह अल्लाही, बाकी तो पीछे कोई तब्दीली नहीं आई। हामिदुन हामिदन हामिदिन, ठीक है, तो मायने में तब्दीली नहीं हुई, सिर्फ आखिरी हिस्से पर तब्दीली हुई, यानी आखिरी हर्फ पर जबर जेर पेश की तब्दीली हुई। अभी ये तब्दीली दो जबर की भी हो सकती है, दो जेर की भी हो सकती है, दो पेश की भी हो सकती है, ये इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। और एराब बताते क्या है कि वो इसम उस जुमले में किस पोजीशन में है, किस हालत में है, काम खुद कर रहा है या उस पर काम हो रहा है या कि वो मिल्कियत बता रहा है। तीसरे नंबर पर हमने देखा कि इसम जो है वो जिन्स के लिहाज से दो तरह का है, या तो मुजक्कर होगा या मुन्नस होगा। और चौथे नंबर पर हमने देखी उसकी वुसअत, कि या तो कोई इसम आम होगा जिसे हम नकीरा इसम कहते हैं, या फिर खास होगा जिसे हम मारिफा इसम कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है हमारा लेसन। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल ये चार जो है वो इसम की खसूसियात या इसम के पहलू हैं, यानी हमें इसम के बारे में चार बातों का इल्म होना चाहिए। ताज प्लस वुसअत, एक एक करके इनको तफसील से भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन था, ठीक है, सिर्फ आपको बताया गया कि हमने इस लेसन में पढ़ना क्या है। ठीक है जी, आराम आराम से चलेंगे, जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे। तो आप लोगों ने इसको सुनना है, कोई भी सवाल हो ग्रुप खुला है, उसमें पूछ लीजिए, इंशाल्लाह अगली क्लास में पहले इसको दोहराएंगे फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ताज प्लस वुसअत याद रखना है, उठते बैठते इसको, किसी भी इसम के बारे में कितनी बातों का पता होना चाहिए, चार। कौन कौन सी? ताज प्लस वुसअत, ताज प्लस वुसअत। और ताज से क्या मुराद है? तादाद, एराब, जिन्स और वुसअत, ठीक है जी। फिर आपको याद पता होना चाहिए, या मतलब याद होना चाहिए, जैसे इसमें रटा लगाने वाली चीज तो नहीं है, समझना है बस कि तादाद के एतबार से इसम कितनी तरह का होता है, अरबी में तीन तरह का। कौन कौन से? वाहिद मुसन्ना जमा। वाहिद एक को जाहिर करता है, मुसन्ना दो को जाहिर करता है, जमा तीन या तीन से ज्यादा को जाहिर करता है। जिन्स के एतबार से कितनी तरह का है? दो तरह का है, या तो मुजक्कर होगा या मुन्नस होगा। इसी तरह से वुसअत के एतबार से इसम कितनी तरह का है? दो तरह का, या तो आम होगा जिसे नकीरा कहते हैं, या खास होगा जिसे मारिफा कहते हैं। फिर आ जाते हैं एराब। एराब क्या है? एराब इसम के मायने में तब्दीली किए बगैर आखिरी हिस्से पर होने वाली तब्दीली का नाम है। जेर जबर पेश आखिर में जो तब्दील होंगे वो एराब है। और एराब बताते क्या है? उस जुमले में उस इसम की हालत या पोजीशन को, कि वो खुद काम कर रहा है या उस पर काम हो रहा है या मिल्कियत जाहिर हो रही है। तो बस इतना सा काम है आज के लिए आप लोगों का। तो इंशाल्लाह मंडे को इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्लास होगी। तो अब हम क्लास को करते हैं मुकम्मल। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी वाले मामलात करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा।